شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، لیکن رمضان میں بھی کم تولا جاتا ہے، رمضان میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ شیطان تو قید ہے، شیطان قید ہوا ہے تو مسجدیں بڑھتی ہیں نا، باقی 11 مہینے دیکھ لیں اور اس کی نسبت رمضان میں دیکھ لیں، مسجدیں بڑھ جاتی ہیں رمضان میں کیونکہ شیطان قید ہے، لیکن جھوٹ بولا جا رہا ہے، کم تولا جا رہا ہے، غیبت بھی کی جا رہی ہے، یہ سب نفس کی وجہ سے۔ بعض صحیح احادیث میں اسے جہاد اکبری بھی قرار دیا گیا، جو شخص نفس پہ کنٹرول پالے گا نفس کو جہاد اکبری بھی کہا گیا۔ ایک بار سرکار احد کے جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے تو صحابہ نے بیعت کیا، یا رسول اللہ کہ آپ جہاد سے آ گئے ہیں؟ کہنے لگے اے صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے آ گئے ہیں اور بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ نے بیعت کیا، یا رسول اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی۔ جس جہاد میں بازو کٹ گئی، جس جہاد میں گردنیں کٹ گئی، جس جہاد میں جانیں چلی گئی، آپ اس جہاد کو چھوٹا کہہ رہے ہیں اور آگے فرما رہے ہیں بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ کہنے ہاں صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے ہو کر آ رہے ہیں جہاں پہ گردنیں کٹی ہیں، اب ہم بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، اپنے نفس پہ چھری چلانے جا رہے ہیں، اپنے نفس کو اپنے قابو کرنے جا رہے ہیں۔ بڑی بات حدیث سے اسے نفس کی بڑی ہی اس کو جہاد اکبری بھی کہا گیا ہے۔ اور میں اب تک 2-3 باتوں کے بعد اپنے شان بلائے کے بنا ایک 2-3 نقطے جو معصوم صاحب اکثر اٹھایا کرتے تھے ان کو بھی دوبارہ اٹھاؤں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کو کتا کہا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ وہ کتا ہے جو انسان کو غلط کام کرنے پہ مجبور کرتا ہے، اور انسان جب تک غلط کام نہ کرے وہ تب تک بھونکتا رہتا ہے۔ نفس ایک ایسا کتا کہ جب تک انسان کوئی غلط کام نہ کرے کہ نفس بھونکتا رہتا ہے، اور جب انسان غلط کام کر لیتا ہے یہ کتا سو جاتا ہے اور ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ بڑی حکمت والی بات ہے، ذرا غور کرنے کی بات۔ اللہ پاک امام غزالی کا کہہ رہے ہیں کہ یہ نفس غلط کام کرنے کے بعد خود سو جاتا ہے اور ضمیر کو اٹھا دیتا ہے، یہ ایک ایسا کتا ہے۔ امام غزالی نے اس کو کتا کہا، ان کی قول کے اگر ہم جائیں تو انہوں نے صاف سے لکھا ہوا یہ ایسا ایک کتا ہے جو انسان کو برے کام کرنے کے مجبور کرتا ہے۔ انسان کے اندر ایک اللہ کا ڈر ہے، انسان نہیں کرتا، لیکن حمید ایسا کتا ہے اس کو تنگ کرتا ہے، مجبور کر کے رکھ دیتا ہے، انسان مجبور ہو جاتا ہے غلط کام کرنے سے۔ تب تک یہ نفس بھونکتا رہتا ہے جب تک انسان کو غلط کام نہ کرے۔ جب انسان غلط کام کر لیتا ہے تو انسان کو شرمندگی ہوتی ہے، یا اللہ کیا کر بیٹھا ہوں، یہ نفس ہی کرتا ہے، نفس کو سو دیتا ہے، زمین کو جگا دیتا ہے۔ ایک ہندو سادھو ہوا ہے، میں اپنی گفتگو کو شان گلائش سے جمع تما کر رہا ہوں۔ ایک ہندو سادھو ہوا ہے، اس کے اس پر ایک منزل تھی کہ ہوا میں وہ اڑتا تھا۔ ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہمارے جو ولی اللہ ہے وہ ہوا میں پرواز کرتے ہیں، وہ ہوا میں اڑتا تھا اور اس کے ہاتھ میں اسلحہ کا ڈنڈ تھا، اتنی پاور۔ ہندو ہو گئے، ہندو تھا، لوگوں کو بڑا تعجب تھا یار مسلمان کے بارے میں سنا تھا کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہ ہندو سادھو ہوا میں اڑا بھی کرتا تھا لوگوں کے سامنے، اور اس کے ہاتھ میں اسلحہ کا ڈنڈ تھا کہ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ یہ اس کی طاقت کا عالم تھا کہ کوئی اس سے بات بھی نہیں جلدی کرتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں وہ ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ علی لوگ ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ علی لوگ گئے، وقت گزرتا رہا ان کی علالت بڑھتی گئی، کم نہیں ہوئی۔ بہت سے طبیبوں کو دکھایا، ان کے مرید پریشان رات آتے تھے ان کے پاس بیٹھے آتے، وہ ان کا اپنا اور رب کا معاملہ تھا، لیکن مریدوں کو بیماری نظر آتی تھی، ان کی علالت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایک وقت آیا کہ وہ چار پہ سے چار پی ہو کے رہ گئے، ان کے لیے اٹھنا اٹھانا مشکل ہوتا تھا۔ کسی نے کہا
ان کے مریدوں کو کہ یار ایک ہندو سادھو ہے ہندو ہے لیکن وہ یہ کام کر سکتا ہے، وہ آپ کے پیر صاحب کو ٹھیک کرتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ شفا اللہ ہی کی ذات کی طرف سے ہے۔ خیر ان مریدوں نے ہندو سادھو کے پاس گئے اور کہا کہ یار ہمارے ایسے پیر صاحب بیمار ہیں، اٹھنے سے بھی کافر ہو گئے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیے گا، سنا ہے آپ کے بارے میں۔ کہنے لگا یار میں آؤں گا، اپنے پیر صاحب کا نام بتا دو۔ کہنے لگا یار میرا پیر صاحب کا نام ہے نظام الدین، وہ سمجھ گیا کیونکہ اسی وقت دور میں اسی شہر میں جاتا تھا۔ کہنے کا یار میں لازمی آؤں اور اپنے پیر کی بارگاہ میں ہمارا سلام کہنا ہے۔ ہندو کا کہہ رہا ہے کہ اپنے پیر کی بارگاہ میں ہمارا سلام کہنا، آج ہی جانا، اور میں آؤں گا، لیکن میرے ساتھ میرا 1.25 چیلا بھی آئے گا، اس کے کھانے پینے کا استعمال انتظام آپ لوگوں نے کرنا۔ مریدوں نے کہا کہ آپ آئیے گا، انہوں نے کہا یار میں آؤں گا، میں ہوا میں آؤں گا، میرا 1.25 چیلا میرے پیچھے ہوگا، اس کے چائے پانی کا انتظام آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیر صاحب کو ٹھیک کرتے ہمیں ہونا چاہیے۔ خیر وقت آیا جو طے ہوا تھا، وہ ہندو سادھو آیا تو اس نے آ کر مریدوں سے دریافت کیا کہ کہاں پہ آ کے پیر صاحب ہے، وہ ایسے کے مقام پر لوٹے چارپائی میں، اور ہندو سادھو نے جب آپ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کی طرف ہاتھ بڑھایا سلام کے لیے، تو نظام الدین اولیاء کے پاس اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ ہاتھ اٹھا کر اس کے بعد ہاتھ بڑھاتا۔ وہ سمجھ گیا ہندو سادھو، اس نے خود اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ کو ایسے ضرب اوپر کی طرف اٹھایا۔ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کے پاس اتنی طاقت آگے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کمزوری اتنی تھی کہ چار پہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ ہندو سادھو نے ایک ہاتھ ملایا اور اوپر کی طرف ہلکی سی ضرب لگائی، حضرت نظام الدین اولیاء اٹھ کر بیٹھ گئے اور اس سے کلام فرمانے لگے۔ سلام دعا کے بعد اس سے پہلا سوال یہی کیا ہے، اے شخص یہ بتا اتنی طاقت کہاں سے پائی، کس طرح پائی، اتنا مقام، اتنا چیلا اور ہوا میں اڑنا کس طرح ممکن ہوا؟ مذہب تو اپنا ہندو بتاتا ہے، کس طرح ممکن ہو گیا؟ کہنے لگا حضور آپ سے کیا چھپاتا، اپنے نفس پر قابو پایا۔ کہنے کیا مطلب؟ کہنے لگا حضور جب اس نے گوشت مانگا ہے اس کو دال کھلائیے، جب اس نے دال مانگی ہے نا اس کو فاقہ دے دیا، اس کو کوئی عورت پسند آئی ہے تو اگر عمر میں بڑھی ہے تو میں نے سر پہ ہاتھ اسے دعا لے لی، اس کو ماں کہہ دیا، اگر وہ عمر میں چھوٹی ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، جو اس نے کہا میں نے اس سے الٹرنیٹو کام کیا، اس کا کہا کبھی نہیں مانا، اور مجھے آج میں اس مقام پہ ہوں نفس سے قابو پہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نفس ایک ایسی چیز ہے کہ ہندوؤں نے اس پر قابو پا کے کامیابی پائی ہے، اور ہمارا اللہ ہمیں قسمیں فرما کر کہہ رہا ہے کامیاب ہے وہ شخص، کامیاب ہے وہ شخص، قسم ہے سورج کی روشنی کی کامیاب ہے وہ شخص، قسم ہے چاند کی کامیاب ہے وہ شخص۔ اللہ باب ہمارا قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس پر قابو پایا۔ اب یہاں پہ ایک شان ولایت کا نقطہ صوفی صاحب اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ نے نا ہندو سادھو سے کہا اے شخص تو نے ہمیشہ وہی کام کیا ہے جو تیرے نفس نے کیا، اس سے الٹا تو نے ہمیشہ کام کیا ہے۔ تیرے نفس نے تو یہ بھی کہا ہوگا کہ کلمہ نہ پڑھی، تو نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ تجھے کہا ہوگا نفس نے کہ مسلمانوں کا کلمہ نہ پڑھی، تو نے کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ تو نے ہر وہ کام کیا ہے اپنے نفس کے کہے الٹ کام کیا ہے، جب تیرے نفس نے تجھے اندر سے آواز دی کہ کلمہ نہ پڑھی تو نے کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ وہ ہندو سادھو سوچ میں پڑ گیا کہ کون سی ٹکڑی ہاتھ رب نے ہاتھ رکھ دیا ہے ہماری سچی، سوچ کر بولا کیا لگا حضور یہ کام آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا بات کیا بات کیا بات، یہ کام آپ کے ہاتھ سے ہونا ہے، یہ کام آپ کے ہاتھ سے ہونا ہے۔ کہنے لگا حضور یہ شرع کسی چھوڑی بھی آپ پہ نہیں اور مسلمان مجھے آپ ہی کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اسے مسلمان کیا۔ کہنے لگا حضور مجھے مرید کرنا، کہنے لگا شخص پھر چھوڑو یار دیکھیں گے، کہنے لگا حضور نہیں تو کام آج ہو جائے مجھے مرید کرنا۔
हुजूर से मुरीद किया। आगे कहा कि अच्छा ये कमाई तेरी है, सवा लाख चलो, इनको मुसलमान कर, इनको मुरीद भी तू कर, हमारा काम तुझे मुरीद करना था, ये तेरी कमाई है। बताने का मकसद ये है कि नफ्स पे काबू पा लेना कमाल एक अफजल काम है। जिसने नफ्स पे काबू पाया वो दुनिया और आखिरत में कामयाब है, वो मुराद को पहुंच गया। अल्लाह कुरान के अल्फाज तर्जुमे के, वो शख्स मुराद को पहुंच गया जिसने नफ्स पर काबू पाया। सूफी साहब याद है नुक्ता उठाया करते थे कि कामयाब है वो शख्स दुनिया में, आम दुनियादार कामयाब है अगर वो नफ्स पर काबू पा ले। उसका नफ्स के जी गोश्त खाना है वो दाल खाए, उसका नफ्स के जी दाल खानी है वो फाका दे, तो वो शख्स कामयाब है। सूफी साहब ये मिसाल दिया करते थे, वही मुसादु वाली कि कोई औरत पसंद आ जाए और उम्र की बड़ी हो तो उसे प्यार ले लो, छोटी हो तो प्यार दे दे, ये नफ्स पे काबू पा लेंगे। सूफी साहब कहा करते थे यार वो शख्स एक आम दुनियादार है, वो नफ्स पे काबू पा कर कामयाब हो गया, उसने अपनी आखिरत सही कर ली है, दुनिया सही कर ली है। वो कहा करते थे कि दरवेश की पहली मंजिल नफ्स को मारना होती है। खिलाफत वजूद की नफ्स को मारना, नफ्स को काबू करना, आंखों को पार करना, जिस्म को पार करना, जाहिर बातिन पार करना। अल्लाह पाक कह रहे जो ये करे वो कामयाब है। लेकिन फकीर की पहली मंजिल यही है, फकीर ये करने के बाद आगे सफर करता है कामयाब होने के। अल्लाह पाक कह रहे हैं कामयाब है, लेकिन उसकी हकीकत देखो फकीर की क्या है कि वो फिनाफिल वजूद के बाद फिनाफिल शय की तरफ सफर करता है। जो लोग इस तरह को समझते हैं उन्हें बखूबी भी समझ आ रहा होगा कि अल्लाह पाक कह रहे हैं वो शख्स कामयाब है। फकीर अल्लाह का हुक्म मानते हुए अपने नफ्स को अपने काबू करता है और कामयाब हो जाता है। ये बड़ी मंजिल औखी है। मैंने 80 साल के बापों को देखा है इस मंजिल को पूरा ना कर सके, फिर वजूद कदम तो जरूर रखा है लेकिन उसको अबूर ना कर सके और वो साल पड़ गए। मैंने बड़ी बड़ी हस्तियों को देखे, मैं आपको हवाले दे सकता हूँ कि बड़ी बड़ी हस्तियां ऐसी हुई हैं जिनका आज नाम है, जिनके नाम से दुनिया पैसा अपना जो है दौलत अपना ईमान लोगों के हजारों मुरीद है उन हस्तियों के, जिन्होंने वजूद की मंजिल को अबूर नहीं कर सके, उसमें कदम जरूर रखा है, नफ्स को कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है लेकिन उस मंजिल को अबूर नहीं कर सके। लेकिन फकीर होता है वो खिलाफे वजूद के बाद खिलाफे शहर की तरफ सफर करता है, कामयाब होने के बाद सफर हो रहा है। हम दुनियादार सफर नहीं कर सकते कामयाब होने के बाद, कामयाब होने की हमारी कोशिश आजकल होती, लेकिन फकीर कामयाब होने के बाद खिलाफे शहर की तरफ सफर कर रहा है, खिलाफे रसूल की तरफ सफर कर रहा है। बहुत सी मनाजिर है फकीर की आगे, लेकिन हमें यही तक रहना चाहिए क्योंकि फकीर इससे दो स्टेप आगे चला जाता है। बाद फकीर हुए जो यही पे रह गए हैं, बाद हुए हैं जो इससे आगे चले गए हैं। कामयाब है वो शख्स जैसे सबर दिया गया है आगे बाबा फरीद सबर गए हैं। आप फरमाते हैं कि 70,000 सीढ़ी चढ़ाई जाती है, 70,000 और हर सीढ़ी पे हिंदू साथियों ने कहा मैं जन्नत के करीब जाता हूँ, दरबार मुझे अंदर नहीं जाने देते, मुझे दरबार अंदर नहीं जाने देते, मुझे फरमाया आप जाओ, दरबार आपका इस्तकबाल करेंगे। बाकी मुझे हुक्म हुआ है कि हम अपनी गुफ्तगू को ना मुख्तसर से करें और टाइम भी काफी हो चुका है, बात सही है। बस मेरा पैगाम यही है कि हमें अपने नफ्स पे काबू पाना होगा। जो बात मुझे आज देखने को मिली और मैंने अपनी बात को ऑथेंटिक करने के लिए, वजूद देने के लिए मैं तलाश में था। ये 1 घंटा 1.5 घंटे पहले मुझे सूरत सबसे याद आई है, इसलिए इसको मैं याद कर सका हूँ, ना इसकी मैं तफसीर पढ़ सका हूँ। ये 2-3 वाक़ये मेरे ज़हन में आए जो मैंने आप सबके साथ बयान किए। कि बाकी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें, मेरी एक खसूसी दुआ ये है, अल्लाह पाक पहले मुझे फिर आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे, खाली सुनने या सुनाने की तौफीक दे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें इस अमल पर पैदा होने की तौफीक दे, अल्लाह पाक हमें कामयाब होने की तौफीक दे, अल्लाह पाक हमें मुराद को पहुंचने की तौफीक दे। और बाकी जो छोटा भी पड़ा है ये बात आपके लिए, क्योंकि कुरान का हुक्म है, इंतजार है वो है कि हम सबको खुसूसन मरीज के लिए ये सब
तरीन ऑर्डर है कि वो अपने नफ्स पे काबू रखे, क्योंकि वो एक आसानी को प्रेफर करते हैं, वो एक आसानी की तरबियत को जाहिर करते हैं। इसलिए उनसे इल्तिजा है कि वो इस काम का खसूसी तौर पर फकीर बीमार नहीं होता, सारी दुनिया में बीमारी दिखाता।